یجبنو یجبنو. چلیے دیکھیے الباب الثالث فیما یکون به القضاء. تیسرا باب ہے اس سلسلے میں جس کے ذریعے فیصلہ ہوگا. تیسرا باب اس سلسلے میں ہے جس کے ذریعے قضاء ہوگا، جس کے ذریعے فیصلہ ہوگا. والقضاء یکون باربع. قضاء یہ 4 طریقوں سے ہوگا. قضاء 4 طریقوں سے ہوگا. بالشہادت وبالیمین وبالنقول والاقرار. ایک تو ہے شہادت. قضاء 4 چیزوں کے ذریعے سے ہوگا. ایک شہادت یعنی گواہی، اور دوسرے قسم کھائے وبالیمین، اور قسم کے ذریعے سے کوئی قسم کھائے کہ ہاں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ایسا ایسا ہے. وبالنقول، اور قسم سے باز آ جانا. والنقول، قسم سے باز آ جانا، قسم سے پھر جانا کہ جو ہے ہم قسم نہیں کھائیں گے، تو اس سے بھی قسم کھایا تھا اس سے پھر گیا تو اس سے بھی فیصلہ ہوگا. والاقرار، اور اقرار کرنا. ہر ایک کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ شہادہ سے کیا مقصود ہے، یمین سے کیا مقصود ہے، نقول سے کیا مقصود ہے، اقرار سے کیا مقصود ہے. او بما ترکب من ہذہ، یا ان میں سے جو ایک ساتھ پائے جائیں. ترکب مرکب ہو جائیں، یا ان میں سے جو مرکب ہو جائیں یعنی ایک ساتھ پائے جائیں. مثلا شہادہ بھی ہے اور یمین بھی ہے، یا اسی طرح اقرار بھی ہے اور ساتھ ساتھ شہادہ بھی ہے، یا اقرار کے ساتھ یمین بھی ہے. او بما ترکب من ہذہ، یا جو ان میں سے ساتھ ساتھ ہو جائیں. ففی ھذا الباب 4 فصول. تو اس باب میں 4 فصلیں ہیں. تو اس باب میں 4 فصلیں ہیں. الفصل الاول فی الشہادہ. تو فصل اول ہے شہادت کے بارے میں. فصل اول شہادت کے سلسلے میں ہے. والنظر فی الشہود فی 3 اشیاء فی الصفت والجنس والعدد. شہود میں غور و فکر 3 چیزوں کے اندر ہوگا. شہود کے اندر غور و فکر 3 چیزوں کے اندر ہوگا. النظر فی الشہود، گواہوں میں غور و فکر 3 چیزوں کی بابت ہوگا. شہادت کی صفت کیا ہو، جنس کیا ہو، عدد کیا ہو. تو شہادت کے سلسلے میں، شہود کے سلسلے میں غور و فکر 3 چیزوں کی بابت ہوگا. صفت یعنی شہادت کی صفت کیا ہے، جنس کیا ہے، عدد کیا ہے. اما عدد الصفات المعتبرہ فی قبول الشاہد بالجملہ فہی 5. رہی بات ان صفات کی تعداد کا جو شاہد کے قبول کرنے میں معتبر ہیں، اجمالی طور پر وہ 5 ہیں. رہی بات ان صفات کی تعداد کا جو شاہد کے قبول کرنے میں معتبر ہیں بالجملہ، وہ 5 ہیں. رہی بات ان صفات کی تعداد کی جو شاہد کے قبول کرنے میں معتبر ہیں اجمالی طور پر، تو یہ 5 ہیں. العدالت والبلوغ والاسلام والحریت ونفی التہمہ. ایک ہے عدالت، دوسری شے ہے بلوغ، اور تیسری چیز ہے اسلام، اور چوتھی چیز ہے حریت، اور 5ویں چیز ہے تہمت کی نفی. 5ویں چیز ہے تہمت کی نفی. تو یہ 5 صفتیں ہیں اجمالی طور پر جو شاہد کے قبول کرنے کے لیے معتبر ہیں کہ شاہد عادل ہو، بالغ ہو، مسلم ہو، آزاد ہو، تہمت سے بری ہو، متہم بالکذب وغیرہ نہ ہو. وَهَذِهِ مِنْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَمِنْهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا. تو یہ ان میں سے کچھ پر تو اتفاق ہے. یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہیں کچھ تو ایسی ہیں جن پر اتفاق ہے، اور کچھ ایسی ہیں جن کے اندر اختلاف ہے. منہا متفق علیہا ومنہا مختلف فیہا. ان میں سے کچھ متفق علیہ ہیں اور کچھ مختلف فی ہیں.
اما العدالة فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شہادت الشاہد، رہی بات عدالت کی تو مسلمانوں کا اتفاق ہے اس کے شرط لگانے پر شاہد کی شہادت کے قبول کرنے۔ رہی بات عدالت کی تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے عدالت کی شرط لگانے پر شاہد کی شہادت کے قبول کرنے۔ رہی بات عدالت کی تو مسلمانوں کا اتفاق ہے عدالت کی شرط لگانے پر شاہد کی شہادت کے قبول کرنے میں، لقولہ تعالی ممن ترضون من الشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کی شہداء میں سے جن سے تم راضی ہو، جن سے تم خوش ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم اپنے میں سے عدل اور انصاف کرنے والوں کو گواہ بناؤ۔ تو شاہد کی شہادت کے قبول کرنے کے لیے عدالت شرط ہے۔ اب سوال یہ کہ عدالت کسے کہیں گے؟ عدالت ہے کیا؟ وَاخْتَلَفُوا فِي مَا هِيَ الْعَدَالَةُ، فقہا کا اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ جسے ہم عدالت کہیں۔ وَاخْتَلَفُوا فِي مَا هِيَ الْعَدَالَةُ، اور فقہا کا اختلاف ہے اس سلسلے میں جسے ہم عدالت کہیں۔ فقال الجمہور ہی صفت زائدۃ علی الاسلام، جمہور علماء نے کہا کہ اسلام سے یہ زائد صفت ہے۔ جمہور علماء نے کہا کہ اسلام سے یہ زائد صفت ہے، یعنی اسلام سے زائد صفت ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، بلکہ اسلام سے زائد صفات کا حامل ہونا چاہیے، مثلا یہ کہ وہ واجبات شرع کا ملتزم ہو، اس کے مستحبات کا پابند ہو۔ آگے بتا رہے ہیں فقال الجمہور، تو جمہور علماء نے کہا یہ صفت زائدۃ علی الاسلام، یہ ایک صفت ہے جو اسلام سے زائد ہے، یعنی اسلام سے بڑھ کر کے ہے کہ اسلام کے ساتھ ساتھ اقرار شہادتین کے اقرار کے ساتھ ساتھ واجبات شرع کا وہ ملتزم ہو، وَهُوَ أَن يَكُونَ مُلْتَزِمًا لِوَاجِبَاتِ الشَّرْعِ وَمُسْتَحَبَّاتِهِ، یہ کہ وہ شرع کی واجبات اور اس کے مستحبات کا پابند ہو، مُجْتَنِبًا لِلْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرنے والا ہو، محرمات اور مکروہات سے اجتناب کرنے والا ہو۔ وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا یکفی فی العدالت ظاہر الاسلام وَأَلَّا تُعْلَمْ مِنْهُ جَرْحًا، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر ظاہر اسلام کافی ہے، یعنی عادل ہونے کے لیے ظاہر اسلام کافی ہے، اور یہ کہ اس سے کوئی ایسی بات ثابت نہ ہو جس سے کہ اسے قابل رد قرار دیا جا سکے۔ جرح کہتے ہیں جرح سے، جرح و تعدیل پڑھے ہوں گے نا، کہ اس کے تعلق سے کوئی جرح نہ ہو۔ وَأَلَّا تُعْلَمْ مِنْهُ جَرْحَةٌ، اور یا یہ کہیے کہ اس کا قابل رد ہونا یہ معلوم نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کسی ایسی حرکت کا وہ مرتکب نہ ہو جس سے کہ اس کی شہادت وغیرہ رد قرار پائے۔ وَأَلَّا تُعْلَمْ مِنْهُ جَرْحًا، اور یہ کہ اس کی جانب سے کوئی جرح معلوم نہ ہو، کسی نے اس کو مجروح قرار دیا ہو۔ وَسَبَبُ الْخِلَافِ كَمَا قُلْنَا، مکروہات سے مراد کیا ہے؟ مکروہات، محرمات۔ مکروہ کی کیا تعریف اصول فقہ میں؟ مکروہ کی تعریف سے وہ ہے کہ جس کے چھوڑنے پر ثواب دیا جائے، جس کے کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، وہی ہے مکروہات۔ مکروہ کے کرنے پر ثواب دیا جائے، مکروہ کس کے چھوڑنے پر ثواب دیا۔ کہاں ہے تعریف ہے اس سے؟ تعریف ہے ما یصاب تارکہ، ما یصاب تارکہ ولا یعاقب فاعلہ۔ جی جی، یہی ہے نا مکروہ کی تعریف؟ جی جی،
جس کے کرنے پر ثواب نہ دیے جائے، جس کے چھوڑنے پر ثواب دیے جائے. تو سبب الخلاف کما قلنا، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا سبب کیا ہے؟ یہ جو جمہور اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کا سبب الاختلاف کما قلنا، اختلاف کا سبب جیسا کہ ہم نے کہا، ترددہم فی مفہوم اسم العدالہ المقابلہ للفسق، کہ ان کا متردد ہونا عدالت کے نام کے مفہوم میں جو فسق کے بالمقابل ہے. ترددہم، ان کا ان فقہا کا تردد عدالت کے اسم کے مفہوم میں جو فسق کے بالمقابل ہے. وذالک انہم اتفقوا علی ان شہادت الفاسق لا تقبل، اور یہ اس طور پر کہ فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فاسق کی شہادت قابل قبول نہیں ہو. وذالک انہم اتفقوا، اور یہ اس طور پر کہ فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فاسق کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. تو کہا سبب اختلاف جیسا کہ ہم نے کہا فقہا کا تردد ہے عدالت کے نام کے مفہوم میں جو فسق کے بالمقابل ہے، اور یہ اس طور پر کہ فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فاسق کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، تو فاسق کے بالمقابل جو ہوگا وہ عادل ہوگا. اور فاسق اسی کہتے ہیں کہ مسلم ہوتے ہوئے وہ جو ہے تمام چیزوں سے محفوظ بچے، محرمات وغیرہ سے اجتناب کرے. وہ اس طور پر کہ فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فاسق کی شہادت قابل قبول نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ الآیہ. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْفَاسِقَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِذَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ قِبَلِ الْقَصْدِ. اور فقہا کا اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ فاسق کی شہادت قبول کی جائے گی جب اس کا توبہ معروف ہو، یعنی معلوم ہو کہ یہ تائب ہو چکا ہے، اپنے فسق و فجور سے توبہ کر چکا ہے، سوائے اس شخص کے جس کا فسق و فجور قذف کے جہت سے ہو، یعنی تہمت تراشی کے قبیل سے ہو. الا من کان فسق، سوائے اس شخص کے جس کا فسق و فجور تہمت کے قبیل سے ہو. ولم یختلفوا، اور فقہا کا اختلاف رہی ہے کہ فاسق کی شہادت قبول کی جاتی ہے جب اس کا توبہ معروف ہو، سوائے اس شخص کے جس کا فسق و فجور تہمت تراشی سے متعلق ہو تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کی ہے. فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، لا تقبل شہادتہ وَإِن تاب، کہ فاسق کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی گرچہ وہ توبہ کر لے. اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ تقبل، اس کی شہادت قبول کی جائے گی. وسبب الخلاف، اختلاف کا سبب کیا ہے کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ فاسق کی توبہ قابل قبول، اور جمہور کہتے ہیں کہ قابل قبول ہوگی، امام ابو حنیفہ کے ہاں نہیں ہوگی. اختلاف کا سبب هل يعود الاستثناء في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. یہ ہے آیت کریمہ کہ تم ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لیا اس کے بعد. تو کیسے دلیل ہے جو دونوں اپنے اپنے حق میں بناتے ہیں؟ الا کی ضمیر جو ہے کیا اقرب مذکور کی طرف لوٹے گی، یعنی اقرب مذکور اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فسق و فاجر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے توبہ سے رجوع کر لیں. جو توبہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو گویا کہ وہ فسق کے دائرے سے نکل گئے. او علی الجملۃ الا ما خصصه الاجماع،
یا مضمون کی طرف یا پورے مضمون سے استثناء ہے کہ جو تہمت تراشی کریں اگر تہمت تراشی سے تائب ہو جاتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر سکتے ہو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ. ان کی شہادت تم کبھی بھی قبول نہ کرو سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لیا. جمہور علماء کہتے ہیں کہ ان کی شہادت قابل قبول ہوگی اگر وہ اپنے فسق و فجور سے رجوع کر لیتے ہیں. یعنی الا الذین استثناء هم الفاسقون سے ہے، یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے اس دائرے سے جو توبہ کر لیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت نہیں قبول کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی ایسے لوگوں کی شہادت قبول نہ کریں. یہ تہمت تراشی کے تعلق سے قذف کے تعلق سے آیت کریمہ ہے. تو اختلاف کا سبب یہ ہے کہ کیا ضمیر اقرب مذکور کی طرف لوٹ رہی ہے یا پورے مضمون کی طرف، سوائے اس کے جس کو اجماع نے خاص کر دیا ہو. اور اجماع نے خاص کر دیا ہے کہ توبہ سے حد ساقط نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی مثلا زنا کا ارتکاب کرتا ہے یا چوری کر لیتا ہے اور حاکم کی تک بات پہنچ جاتی ہے تو لاکھ توبہ کرے حد کا نفاذ اس پر ہوگا. توبہ کرنے سے حد ساقط نہیں ہے. ہاں، توبہ کرنے سے حد کا سقوط نہیں ہوگا، تو اجماع نے اس کو خاص کر دیا ہے. وقت تقدم ھذا، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے. رہنے دیں یہیں پر، چلو رہنے دو آج یہیں پر.